کو پرابلم ہے پہلے یوں ہوگا, ایگزیکٹلی کروٹ لے گا, پھر ایسے, پھر بیٹھے گا اور پھر اٹھ جائے گا. جی اپنے دونوں جو فیٹ ہیں اپنے قریب لے ہیں, اب میکسیمم کھینچیں اپنی طرف, پل پل پل, جتنی فنگرز کھینچ سکتی ہیں, فنگر سے کھینچنا ہے, فنگر سے اپنے فنگرز کو اور پل آئیں, ابھی آئے گا, ہاں, فنگر سے زور لگائیں, فنگر سے آ گیا پیچھے جو فش, ایگزیکٹلی آپ کے پوری کاف سے لے کے آپ کو فیل ہوگا ٹل دا ہیم, پورا اسٹریچ آپ کو فیل ہوگا. اب بتائیں. آپ دونوں اپنے گھٹنے بینڈ کریں, بینڈ کر لیں. اب دونوں گھٹنوں کے آگے اپنا ہاتھ رکھیں, گھٹنوں کے آگے رکھیں گے. اچھا جی, اب کیا کرنا ہے؟ گھٹنوں کے آگے ہاتھ رکھیں, یہ رکھ دیا, دونوں گھٹنوں کے آگے. اینڈ ناؤ پول میکسیمم جتنا آپ لے سکیں. اب اس کو 10 سیکنڈز ہولڈ کریں. ہمارے ریسرچر ہیں, انہوں نے بہت اچھا ایکسرسائز کا ایک پیٹرن بنایا سکھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے تو اگر تو درد آپ کو بہت زیادہ ہے تو پھر تو کوئی ہیٹ یا کولڈ دونوں میں سے آپ کچھ بھی یوز کر لیں فار 15 to 20 منٹس, جہاں جہاں درد ہے وہاں پہ آپ اپلائی کر لیں. ہاٹ پیک لگا لیں یا کولڈ پیک لگا لیں, دونوں ہی ایکولی افیکٹو ہیں اس میں. دوسری طرف یہ ہے کہ جی سب سے پہلے فارمولا یوز کرنا ہے یس اور نو فارمولا. بڑا مزے کا فارمولا ہے. جس طرح آپ سے کوئی کویسچن کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یس اور آپ اپنا سر نیچے لے جاتے ہیں, یس, اور اسی طرح آپ نے سر جب نیچے لانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اوپر لے جانا ہے. ٹھیک, آپ نے 10 بار اس کو ریپیٹ کر لینا ہے. اس کے بعد کوئی کویسچن کرتا ہے آپ کہتے ہیں نو, تو آپ نے ہم کھڑے ہو کے نو میں نوٹ کرنا ہے. جی پلیز, شور, تاکہ اس کو ریکارڈ صحیح سے کیا جائے. جو لوگ اس کو سیو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ریل, ورنہ ہمارے سوشل میڈیا سے اٹھا دیجیے گا. آپ کراتے میں کرتی ہوں ساتھ, تو پھر پیپل ول نو. بہت اچھا فارمولا ہے, یس, نو اینڈ مے بی. 3 کا ہم کمبینیشن بناتے ہیں. اسٹفنس چونکہ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں ہم بہت زیادہ موو نہیں کرتے, تو ہماری اس کو کہتے ہیں نوڈنگ موومنٹ. تو نوڈنگ موومنٹ جو ہوتی ہے وہ ذرا کم ہوتی ہے اور وہ بڑی افیکٹو بھی ہے اس میں. سمپلی کیا کرنا ہے, پہلے ہم نیچے دیکھیں گے جسٹ لائک ہم کسی کو یس کہہ رہے ہیں, یس, نوڈنگ ڈاؤن. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم واپس اوپر آئیں گے, گردن نیوٹرل کر لیں گے. اب ہم نو میں جس طرح کسی کو نہ کرتے ہیں, ایک طرف اس طرح موو کر لیں گے اور اسی طرح ہم دوسری طرف موو کر لیں گے. ٹھیک, اور فائنلی اب مے بی, مطلب آپ کوئی آپ سے کویسچن پوچھتا, آپ کو اس کا آنسر کا نہیں پتا, آپ کہتے ہیں مے بی, سو دیٹ مے بی فارمولا شوڈ بی یوز. اب ہم اس کو تینوں کو اکٹھے ریپیٹ کرتے ہیں, یس, نو اینڈ مے بی. سو دس از ون آف دا ویری سمپل فارمولا. گردن میں بل آ جائے, آپ اس کو 20 ٹائمز ریپیٹ کریں آفٹر دی ہاٹ اینڈ کولڈ اپلیکیشن. ہاٹ بھی لگائیں, کولڈ بھی لگائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کنٹراسٹ بات بھی ہمارا ایک میتھڈ ہے, اس کے تھرو بھی ہمیں اس میں بڑے اچھے ریزلٹس مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ شولڈر ڈیز بڑی ہیلپ کرتی ہیں. لائک آپ سیدھے کھڑے ہیں تو آپ کسی کو کہتے ہیں کہ مطلب لائک آئی ڈونٹ نو, سو یہ بڑا اچھا ایک ہمارا ایک ایکسرسائز کا پیٹرن ہے. ہم اس ساتھ ہی شولڈر نیچے کر لیتے ہیں, پھر ہم اسی طرح اس کو ریز کرتے ہیں, ہم پھر نیچے کر لیتے ہیں, اور فائنلی ہم راؤنڈز بناتے ہیں لائک دس, گوئنگ بیک اینڈ فارورڈ, گوئنگ بیک اینڈ فارورڈ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو گردن کے یہ مسل ہیں جن میں بال آتا ہے, یہ مسل دوسری طرح سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یعنی ہم ڈائریکٹلی موو نہیں کر رہے لیکن دوسری طرح سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ہمیں کافی ریلیف جو ہے وہ اس سے آتا ہے. ایک فائنل اس میں ہم جو یوز کریں گے وہ سرکلنگ موومنٹس ہیں. اچھا, لیکن عام سرکلز کرنے کے لیے ہم اپنی پوزیشن تھوڑی سی چینج کرتے ہیں, لائک دس, لائک ہم اس طرح سے پوزیشن بنا لیں گے. نہیں, آپ میری طرف دیکھیں گی, ٹھیک ہے, اینڈ ناؤ وی ول موو لائک دس. ہم عام کے سرکلز, لانگ سرکلز جو ہیں وہ بلڈ کر لیتے ہیں. کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ لانگ آرک بنے, شارٹ آرک میں سرکلز نہیں کرنے. عام کے سرکلز دونوں طرف, ہاں بالنگ کرانی ہے, لیکن بازو پورا آپ کا گھومنا چاہیے. ٹھیک ہے. موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بل آئے نا تو اوور اسٹریچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں, بہت سی انفارمیشن انٹرنیٹ پہ ایسی ہے جو کہ جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, بلکہ وہ کرنے سے مزید دردیں بڑھ جاتی ہیں. لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں جی درد آئے نا تو کھینچ دیں, بس پکڑ کے یوں اسٹریچ کر دیں, پکڑ کے یوں اسٹریچ کر دیں. پلیز ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیشہ پہلے آپ کو اس میں وارم اپس چاہیے ہوتی ہیں اور نارمل رینجز چاہیے ہوتی ہیں. آپ جب وارم اپس اور نارمل رینجز کرتے ہیں تو آپ خود ہی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. 30-40% 50% ریلیف آپ کو اسی وقت اسی سے مل جاتا ہے. شمس صاحب, وہ کمر کے لیے بھی بتا دیں, جو بستر سے جب بندہ اٹھے اور کمر ہی سیدھی نہ ہو تو پھر. اچھا, کمر کے لیے تو موسٹلی یہ ہے
کہ ایک تو ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے, اگر لوگوں کو اس طرح کا مسئلہ ہو کہ وہ جب صبح اٹھیں تو کمر کھنچ گئی ہے, تو وہ سیدھا لیٹے ہوئے ہی بیڈ کے اوپر ہی اپنے دونوں گھٹنے بینڈ کر کے اپنے گھٹنوں کو پش کریں ٹل یور چیسٹ, جس کو ہم بستر ہے, یہ بستر پہ بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, اب بتائیں کیا کریں؟ اس میں آپ کو لیٹنا پڑے گا. آئے ہائے ہائے, اب بتائیں. آپ دونوں اپنے گھٹنے بینڈ کریں, بینڈ کر لیں. اب دونوں گھٹنوں کے آگے اپنا ہاتھ رکھیں, گھٹنوں کے آگے رکھیں گے. اچھا جی, اب کیا کرنا ہے؟ گھٹنوں کے آگے ہاتھ رکھیں, یہ رکھ دیا, دونوں گھٹنوں کے آگے. اینڈ ناؤ پول میکسیمم جتنا آپ لے سکیں. اب اس کو 10 سیکنڈز ہولڈ کریں, ہولڈ کر کے دین ریلیز, اگین ریپیٹ. اچھا, تو آپ یہ 10 بار اگر پہلے سٹریچز کر لیں تو بہت کمفرٹیبل رہتا ہے, آپ کو وہ پینز جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب اٹھیں گے تو آپ سائڈ لائن, یعنی آپ پہلے کروٹ لیں گی, ایسے نہیں اٹھنا, ایسے ڈائریکٹ نہیں اٹھیں گے. جب بھی ڈائریکٹ اٹھیں گے تو کروٹ, ہاں اب ایک طرف سے اپنا ٹرنک ہاں ایسے اوپر کو ایسے, اب اپنی لیگز آپ کی نیچے آ جائیں گی اینڈ یو ول بی کمفرٹیبل. کمر درد کا اصول ہے, کسی بھی طرح کی ہو, ڈسک کی وجہ سے ہو, فریکچرز کی وجہ سے ہو, کسی بھی وجہ سے ہو, کمر درد کا اصول ہے کہ آپ نے سائیڈ لائنگ یعنی کروٹ لے کے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے, کروٹ کے بغیر اگر آپ اٹھیں گے آپ کا سارا اوپر گردن سے لے کے نیچے تک پورا زور پڑے گا, اور وہ زور پھر مزید درد جو ہے بیٹھے لیٹے کوئی اور ایسے پوزز جس کا کریمپس کا کوئی ایسا تعلق ایکسرسائز ہے تو کروا لے ابھی مجھ سے, میں کر کے بتا دوں. اچھا لیٹیے پلیز. جی, اپنے دونوں جو فیٹ ہیں اپنے قریب لے ہیں, اب میکسیمم کھینچیں اپنی طرف, پل پل پل, جتنی فنگرز کھینچ سکتی ہیں فنگرز سے کھینچنا ہے, فنگرز سے اپنے فنگرز کو اور پل آئیں, ابھی آئے گا, ہاں فنگرز سے زور لگائیں, فنگر سے آ گیا پیچھے جو فش, ایگزیکٹلی آپ کے پوری کاف سے لے کے آپ کو فیل ہوگا ٹل دا ہیم, پورا اسٹریچ آپ کو فیل ہوگا. ٹھیک ہو گیا, یس ایگزیکٹلی. اب آپ اس کو اسی طرح سے فنگرز سے ہی آگے کی طرف لے جائیے, اور آگے کی طرف بھی پورا پش کرنا ہے آپ نے اس کو. ٹھیک, اس میں فورس لگانا ہوتا ہے, ہم نے لگایا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اس کو ہولڈ کر لیں گے 10 سیکنڈز, پھر واپس لے آئیے اوپر کی طرف اور کھینچیے اس کو پورا. ٹھیک ہو گیا, صحیح. پھر آگے لے آئیے, پھر پیچھے لے آئیے. تو اس طرح آپ اس کو 10 ٹائمز ریپیٹ کر لیں گے. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کا جتنا آپ کی جو ٹانگ کا پچھلا حصہ ہے, یہ جو ساری سٹفنس, جو کریمپ بھی ہم شیئر کر رہے تھے جی, اکڑاؤ آ جاتا ہے صبح پنڈلی کے اندر یا ٹانگ کے پچھلے حصے میں, تو یہ سارے مسل ایکٹیو ہو جائیں گے. یہ سٹریچ بھی ہے, یہ فلاسنگ بھی ہے, ہم اس کو ٹیکنیکلی فلاسنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں طرح سے یہ ہیلپ کرتا ہے. جس کو پرابلم ہے پہلے یوں ہوگا, ایگزیکٹلی, کروٹ لے گا, پھر ایسے, پھر بیٹھے گا اور پھر اٹھ جائے گا. ٹھیک.